تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے درس سنا وہ توبہ کے تعلق سے، اور ہر گناہوں سے توبہ واجب ہے۔ توبہ کے کتنے شروط ہیں اس تعلق سے بھی بیان ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو توبہ کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، اور رغبت بھی قرآن مجید کے اندر دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی یقیناً ہے، توبہ کرو گے اللہ قبول کر لے گا، اور کامیابی یقینی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم سب کے سب اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، یعنی سچی توبہ۔ صورتحال یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی کہ جس طریقے سے جھوٹ کی آمیزش اور چیزوں میں ہے، توبہ اور استغفار میں بھی ہم نے آمیزش کر لی ہے۔ استغفر اللہ ہم پڑھتے ہیں لیکن دل ہمارا صاف نہیں، توبہ کرتے ہیں لیکن سچی توبہ نہیں۔ اگر سچی توبہ کی جائے تو آدمی مرتے دم تک اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، لیکن انسان ہے توبہ کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، تو اور پھر کیا توبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی گناہ سے توبہ کیا اور پھر وہ گناہ ہو رہا ہے، تو ہمارے سلف صالحین کا کہنا ہے کہ جس طرح کپڑے کو آدمی صاف کرتا ہے، اب ایک مرتبہ صاف کرنے کے بعد پھر میل ہو جاتا ہے کپڑا، پھر کپڑے کو صاف کرتا ہے، پھر میل ہو جاتا ہے، پھر صاف کرتا ہے، بار بار صاف کرتا ہے، بار بار میل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمانی حالت اور دل کی کیفیت ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر انسان ہے پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کرے۔ ایسا نہ ہو شیطانی وسوسہ کہ بھائی تم گناہ کر لیے، توبہ بھی کر لیے، پھر اب کس طریقے سے توبہ ہو، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو، لیکن مذاق جو ہے توبہ کا نہ بنایا جائے۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ کر سکتا ہے، تو توبہ بھی اس کے لیے ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آدمی کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہ گار ہیں تو نیک لوگوں سے کٹے کٹے سے رہتے ہیں، یا جو گناہ گار ہیں تو نیک لوگ جو ہیں تو ان سے کٹے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کے مجلس میں ہم نہیں بیٹھیں گے یا ان کا ساتھ نہیں رکھیں گے۔ بھائی اور بزرگوں، انسان کو انسان ہونے کے ناطے سے کیا نفرت ہے؟ اس کے گناہ سے نفرت ہے، نہ کہ انسان سے۔ اس کا عمل جو ہے، ایک عمل برا نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نیک عمل بھی کر رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ظاہری طور پہ اگر کوئی برا نظر آ رہا ہے تو ہمیں نیک جذبہ کے تحت
اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہ کہ انہیں جو ہے اپنی مجلس سے یا اپنے ساتھ سے ہٹا دے، آدمی اور گمراہ ہو جائے گا۔ البتہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کی طرف دعوت ہی دیتا رہتا ہے، جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے لے جاتا ہے، جیسے بدعت و خرافات کے دعوت دینے والے لوگ۔ تو بظاہر خفیہ طور پہ بدعت و خرافات کی طرف لوگوں کو جو ہے بلا رہا ہے، اور ظاہری طور پہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں جو عالم ہے یا جو اچھے لوگ ہیں اس کے بارے میں بیان کر دے کہ نہیں، یہ ظاہراً جو ہے کچھ ہے اور باطناً پوشیدہ طور پہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو آدمی اسے نپٹے، سمجھائے، اور نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو بائیکاٹ کر دے، نہیں تو وہ اور گمراہ کرے گا۔ لیکن پبلک کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کوئی بندہ گناہ کرتے ہوئے نظر آئے تو اسے ہرگز نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں ٹھکرایا ہے تو ہم اور آپ کون حق رکھتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش اور توبہ کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہمیں تو 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کے عمل بہت ہی کالے ہیں اور نیکیاں کم ہیں۔ اس حدیث سے چند فوائد ہمیں معلوم ہوئے، ان میں سے یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کی ترغیب ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا اور مغفور تھے، یعنی آپ کے گناہ بخش دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیے تھے، جو دراصل گناہ بھی نہیں تھے بلکہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے مطابق خلاف اولا کام تھے، جنہیں گناہ سے تعبیر کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف کر دیے گئے، گناہ نہیں، ہمارے جو نیکیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گناہ کہا گیا ہے اس کے گناہ کے مطابق بھی ہماری نیکیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دربار میں بخشش مانگتے اور توبہ کرتے تھے۔ تو ضرورت ہے بھائیو اور بزرگوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے اور ہم یقیناً گنہگار ہیں، تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں اور دنیا سے رخصت ہوں، تو بالکل ہمارا نیک عمل ہم نے کیا ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچ چکا ہو اور ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔